بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشد شریف کی شہادت اور اس کے پس منظر جو چیزیں آج کل جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی ایک ایشو بنتا جا رہا ہے۔ صحافت کے اوپر جس طریقے سے جو ہے کینیا میں ایک ریاستی قتل کیا گیا ایک نامور صحافی کو، اور وہ صحافی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا باعزت شہری تھا۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے، اور یہ جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ تول پکڑتا جائے گا، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی حالی دنوں میں کافی اس پہ جو ہے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کافی رازوں پہ سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کچھ چیزیں جو میں اپنے طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہوئیں، تو یہ کہ موت تو خیر برحق ہے، اور جہاں لکھی ہے آپ کی وہاں سفر آپ کا لازمی ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ۔ لیکن ارشد شریف کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو اس طریقے کا واقعہ رونما نہیں ہو سکتا تھا، ان کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے اور دیگر صحافی یہاں پہ بھی موجود ہیں، عمران ریاض پہ بھی کئی ایف آئی آر کٹیں، اس کے علاوہ جمیل فاروقی پہ بھی کافی ایف آئی آر کٹی، ان کو حراست میں بھی لیا گیا، لیکن ان کا کوئی قتل نہیں ہوا، ان کا کوئی ریاستی قتل نہیں ہوا۔ حامد میر پہ حملے ہوئے، افسار علم پہ ہوئے، اسی طرح دیگر کئی صحافیوں پہ جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں، لیکن ان کا اس طریقے سے ریاستی قتل کبھی بھی پاکستان میں اس طریقے سے حالیہ دنوں میں نہیں ہوا۔ اگر ارشد شریف ادھر ہوتے پاکستان میں، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، چاہے کتنے بھی تھریٹ ہوتے ان کو پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح صابر شاکر جو بڑا نامور صحافی ہیں، وہ بھی یہی غلطی کرے ہیں، ملک سے باہر چلے گئے وہ، ٹھیک ہے، وجہ کوئی بھی تھریٹ ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ایشو ہے، ایسے تو پھر ہم کسی کو بھگوڑا نہیں کہہ سکتے، ایسے تو نواز شریف کو بھی ہم بھگوڑا نہیں کہہ سکتے، اور دیگر جو بھی جلا وطنی کرتے ہیں اپنے طور پہ خود ساختہ، تو پھر وہ بھی بھگوڑے نہیں ہوتے۔ آپ ایک ہی چیز پہ دو جگہوں کو اس طریقے سے نہیں تول سکتے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پیمانہ ہوتا ہے، اس پیمانے میں دونوں حصے برابر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے میں اس کے خلاف تھا پہلے دن بھی، چاہے صابر شاکر نے ملک چھوڑا ہو، میں حالانکہ بڑا اچھا زبردست اینکر ہیں اور میں بہت ان کو شوق سے سنتا بھی تھا، لیکن انہوں نے ان کو ملک نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے ارشد شریف نے جو یہ ملک چھوڑا، میں اس میں بھی میرے اپنے ذاتی وہ ہے کہ میرا یہ تھا کہ پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو ملک نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کو یہاں پہ فیس کرنا چاہیے تھا چیزوں کو، جیسے دیگر لوگ بھی اور صحافی بھی فیس کرتے آ رہے ہیں، ان کو بھی فیس کرنا چاہیے تھا۔ لیکن موت کا ایک وقت اور ایک جگہ متعین ہے، اور یہی چیز ہے۔ اور اس میں اسی پس منظر پہ میں ایک واقعہ بھی آپ کو شاید شیئر کروں، بلکہ ایک سچی واقعہ کہہ لیں اس کو آپ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ ایک شخص کو گھورتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے اس کو، اور وہ اس شخص سے بہت خوف زدہ ہوتا ہے وہ، پھر وہ بہرحال وہ چلے جاتا ہے شخص۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ یہ کون شخص تھا جو یہ ابھی آئے تھے، یہ کون تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ قبض کرتے ہیں کا فرشتہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، یہ وہ تھا۔ یہ سن کے اس کی اور حالت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ مزید خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے آپ ادھر سے اٹھا کے مجھے آپ جو ہے ہندوستان کی زمین پہ پہنچا دیں، کیونکہ مجھے اس سے خوف آ رہا ہے اور میں اس سے بہت دور جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس کو جو مہینوں کا سالوں کا سفر ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں میں وہ طے کر کے ہوا اس کو پہنچا دیتی ہے وہاں پر۔ اگلے دن پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہی شخص یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جو ہے
اس شخص کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں جو کل آپ کے دربار میں یہاں پہ موجود تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کل تم اس کو گھور کیوں رہے تھے پھر؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس کو گھور نہیں رہا تھا، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ کل آپ نے اس کی جا کے ہندوستان سے روح قبض کرنی ہے۔ جب میں نے اس کو آپ کے دربار میں دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا اور میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ کل اس کی روح قبض آپ نے ہندوستان سے جا کے کرنی ہے، جبکہ یہ تو آج آپ کے دربار میں موجود ہے، تو یہ کل وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو آج جب اس نے خود آپ سے درخواست کری کہ مجھے اسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں اس کی موت کا جگہ متعین ہے، تو میں اس وجہ سے جو ہے اس کو وہ دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ تو یہ ہے کہ آپ کی جو موت اور آپ کا رزق یہ آپ کو سفر کرواتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوا وہ انتہائی غلط ہوا، اور چاہے جس نے بھی کرا ہو، یہ ظالم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔